السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب صلوات پڑھے محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی سیکنڈ مجلس 1448 ہجرہ کا محرم دوسری مجلس ہے قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر کہ جس میں اللہ اعلان کر رہا کہ بہت جلدی فتح ہے کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے خوشخبری دے رہا گڈ نیوز دے رہا کہ تمہارے لیے کامیابی ہے تمہارے لیے فتح ہے کل کچھ باتیں میں نے معروضے کیے تھے کہ اس آیت کے ذیل میں دعا کرتے رہو کہ اللہ کامیابی عطا کرتے رہے اس لیے کہ اگر کامیابی زندگی میں آئے تو اس سے بہتر نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی جیسا اس آیت کے بارے میں دو روایتیں ایک یہ کہ فتح مکہ کے وقت جب کافر و مشرکین کے سامنے اللہ کا رسول اپنے لشکر کو لے کے گئے تھے تو ان کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ تم گھبراؤ مت فتح تمہاری پھر وہاں کنڈیشن بھی رکھا کہ فتح مومن کی ہوگی یہ ایک چیز یاد رکھو جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے فتح اسی کی ہے دنیا والوں کو جو فتح ہے وہ ٹیمپریری ہے بالکل تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں امام علی کا جملہ ہے دنیا کے بارے میں میرا مولا کہتا دنیا کو ایڈریس کر رہے مولا دنیا کو مولا ایڈریس کر رہے ایڈریس کرتے کرتے کہا کہ اے دنیا تیرا ذائقہ تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا زندگی ختم ہو جاتی یہ عجیب مولا کا جملہ ہے نہیں سمجھے آپ جب بھی کوئی لقمہ کھاتے ہو جب بھی کوئی چیز کھاتے ہو کتنی دیر رہتا ذائقہ زبان پر فیو سیکنڈز مولا بول رہے پوری زندگی فیو سیکنڈز کی ہے تمہاری ختم ہو جاؤ گے ذائقہ چلا جائے گا اسی طرح تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن یہ مومن کے لیے نہیں مومن کا ذائقہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ہے مومن کو یہاں پہ بھی ذائقہ ہے آخرت میں بھی ذائقہ ہے آج شب جمعہ ہے آج یہ رات دعاؤں کی رات ہے یہ رات ہماری رات نہیں اس سال کے محرم کی پہلی شب جمعہ ہے فرسٹ تھرسڈے نائٹ آف 1448 ہجرہ محرم تو شب جمعہ ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی پڑھتا تو آئی ٹاک اباؤٹ شب جمعہ یہ سب سے امپورٹنٹ رات آئی ہے اس سال کی پہلی امپورٹنٹ رات ہے شب 3 محرم ہے یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ آسمان اور زمین سے اللہ کی شب جمعہ میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہا گیا کہ اگر تمہارے سامنے سے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو تم مغرب سے لے کے فجر تک دیکھو گے کہ رحمت خدا نازل کیسے ہوتی اسی لیے تمام مسلمانوں کے فرقوں میں شب جمعہ کی امپورٹنس ہے وہ شیعہ ہو سنی ہو سب کے پاس ہے کہ شب جمعہ ایک دعا کی رات شب جمعہ ہماری رات نہیں ہے شب جمعہ ہمارے ساتھ جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے ساتھ ان مرحومین کی رات ہے ان مرنے والوں کی رات ہے جو کل چلے گئے آج نہیں لٹرلی وہ لوگ آج کی رات ویٹ کرتے ہیں، ہر مرنے والا باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو،
وہ ویٹ کرتے کہ شب جمعہ آئے تو رحمت خدا آ جائے. تو یہ شب جمعہ میں ہمیشہ یاد رکھو. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے اعمال بتائے گئے شب جمعہ کے الگ اعمال ہیں. شب جمعہ میں زیارتوں کا بڑا ثواب ہے. اسی لیے پوری مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں شب جمعہ ہر مومن کم از کم ہفتے میں ایک رات شب جمعہ میں زیارت مولا حسین پڑھتا ہے. اور اب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، شب 3 محرم ہے اور پہلی جمعرات آئی ہے، فرسٹ تھرسڈے آئی ہے. تو اب اگر جنہوں نے پڑھی ہے بہت اچھا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی آج سب سے زیادہ ریکمینڈڈ جو زیارت ہے وہ زیارت امام حسین ہے. کہ ہم شب جمعہ اور کربلا مولا ماشاءاللہ سبھی جاتے. جب جاتے تو آپ نارمل ڈیز میں بھی دیکھتے کہ کربلا مولا میں شب جمعہ میں کتنا رش ہوتا، لاکھوں کی تعداد میں. نارمل ڈیز کی بات کر رہا، آپ جانتے نارمل ڈیز میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے عراق سے آتے اور آ کے ہر آدمی کی خواہش ہوتی کہ شب جمعہ مولا حسین کے پاس گزارے. میں بھی دعا کر رہا ہوں شب 3 محرم کہ اللہ ہم کو بھی جلد سے جلد شب جمعہ کربلا میں ملے انشاءاللہ. زیارت امام حسین کے لیے صلوات پڑھ لیں. آج 2 رکعت نماز ابتدا میں دے دیتا، سٹارٹنگ میں ہی دے دیتا کہ شب جمعہ کی نماز، اور یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے 2 رکعت. لیکن اس نماز کا پہلے فائدہ بتاؤ تو پھر آپ انٹرسٹ سے سنیں گے. اس نماز کا فائدہ یہ ہے دوستو، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ رضوی کالج میں بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ بولیے آپ بامبے کے رہنے والے ہیں، جتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہے وہ سارا بامبے میں ہے نا، یا باہر ہوگا، یورپ امریکہ میں ہوگا، یا اپنے اپنے وطن میں ہوگا. جتنا انویسٹمنٹ ہے ہر آدمی کا وہ زمین کے اوپر ہے. میں کیا بول رہا اور آپ کیا سن رہے؟ جتنا تمہارا انویسٹمنٹ ہے، اینڈ یو پلان آلسو. ہر آدمی پلان کرتا، پلان کرنے میں دیر از نتھنگ رانگ. یہ یاد رکھو، دیر از نتھنگ رانگ. اگر آپ پلان کر رہے کہ میرے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے میں 2 لے لوں، کوئی بات نہیں. حلال پیسہ ہے تو آپ 10 لیں، حلال پیسہ ہے تو. کیا بول رہا میں تو آپ 10 لوگ، اسلام منع نہیں کرتا. آپ ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کریں، شیئر مارکیٹ میں جائیں، کہیں بھی جاؤ، جہاں جانا چاہتے جاؤ، حلال پیسہ. تو ہر آدمی کا انویسٹمنٹ بامبے میں ہے. موسٹلی میں جانتا ہوں ماشاءاللہ مجھے بھی 30 ایئرس ہو گئے رضوی کے ممبر پہ، الحمدللہ. تو جو ایک جنریشن میرے سامنے تیار ہو گیا، ایک نسل تیار ہو گئی میرے سامنے. وہ چھوٹے جو بچے تھے آج بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، بچے والے ہو گئے. تو ہم سینگ ہر جگہ، پلیز غور سے سنو، انویسٹمنٹ کیا ہے اور اچھے انویسٹمنٹس کیا. جتنا انویسٹمنٹ ہے آپ کا زمین کے اوپر ہے. میں اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج میں یہ پوچھتا کیا کوئی انویسٹمنٹ تمہارا زمین کے نیچے ہے؟ کتنے خاموش ہو گئے. You don't want to open yourself. آپ بولیں گے what are you talking مولانا, why should we do انڈر گراؤنڈ میں نیچے کون کرے؟ یہی ہے نا فکر. جتنے انویسٹمنٹس ہیں زمین کے اوپر، زمین کے نیچے کچھ جمع کیا ہے؟ 1 روپے کا انویسٹمنٹ نہیں ہے نیچے. میں ایک جنرل بات کر رہا، لوگوں کا ہوگا. نیچے کا انویسٹمنٹ تمہارا ہے، اوپر کا انویسٹمنٹ تمہارا نہیں ہے. نہیں سمجھے. جتنا انویسٹمنٹ بامبے میں تم نے یا دنیا میں کیا زمین کے اوپر، وہ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے، آپ نے انویسٹ کیا، ریٹائرمنٹ کے بعد فائدہ ہوگا، گھر بیٹھیں گے انویسٹمنٹ کا پیسہ آئے گا، فائدہ ہوگا، وہ تمہارا نہیں ہے. تم نے ملینز آف ڈالر بامبے میں انویسٹ کیا ہے زمین کے اوپر. یاد رکھو پورا جب انویسٹمنٹ تیار ہو جائے گا تم ہی نہیں رہو گے، کوئی اور لے گا. وہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں. جو میں بول رہا وہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے. اس لیے کہ اوپر کا انویسٹمنٹ جتنا ہوتا وہ ہمارا نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انویسٹ نہیں کریں. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ضرور کرو. سارے
حق دے کے ضرور کرو، سارے حق دو اور ضرور کرو، لیکن صرف یہ فکر کے ساتھ بامبے میں زندگی مت گزارو کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، پتہ چلا سب کچھ لیا اور تم ہی نہیں رہے۔ یہ باتیں ہم کو کوئی نہیں بولے گا، سب کچھ ہے تمہارا لیکن تم ہی نہیں ہے۔ تم کہاں ہو؟ زمین کے نیچے ہو۔ اسی لیے شب جمعہ ہے، اس لیے باتیں کر رہا ہوں، اسی لیے سب سے زیادہ روایتیں جو ہے، سب سے زیادہ حکم جو ہے شب جمعہ کا ہے۔ کیا ہے کہ اپنے گھر سے نکلو اور اس جگہ پہ جاؤ جہاں ہمیشہ تم کو رہنا ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ آرام باغ جاؤ، رحمت آباد جاؤ، شب جمعہ کے لیے حکم ہے نا کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ کس سے ملوں جا کے؟ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے تو بات کرنے والا چاہیے، مجھے تو گوسپ کرنے والا چاہیے۔ کیا بول رہا ہوں؟ ادھر ادھر کی بات کرنے والا چاہیے۔ اور وہاں کون ہے؟ وہاں کون ہے؟ تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارے رشتہ دار ہے، لیکن سب نیچے ہے اور خاموش ہے۔ حکم کیا ہے کہ جاؤ شب جمعہ، اسپیئر یور ٹائم۔ میں بامبے والوں کو بول رہا ہوں، اسپیئر سم ٹائم، اور جاؤ اور جا کے ملو۔ آپ کو معلوم ہے اتنا ثواب رکھا گیا، اتنا ثواب رکھا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو میں آرام باغ کی مثال دے رہا ہوں، رحمت آباد اور آرام باغ کے انٹرنس کے اوپر جیسی آپ گیٹ میں انٹر ہوتے، آرام باغ میں لیفٹ سائڈ پہ اور رحمت آباد میں رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا سلام ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ مولا کا سلام ہے، وہاں لکھا ہوا ہے اوپر قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہر گریو یارڈ، ہر سیمیٹری میں، ایون یو کے امریکہ میں رہتا ہے، جبکہ وہاں پہ اپنے اون سیمیٹریز نہیں، ایک پارٹ ایک پورشن لیتے، لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی لکھ کے لگایا۔ اتنا ریکمنڈڈ سلام ہے، اتنا ریکمنڈڈ سلام ہے۔ آپ صرف شب جمعہ کی وہاں جانے سے وہ سلام پڑھنے کا فائدہ دیکھو، تصور بھی نہیں کرنا آپ کہ کیا فائدہ ہو۔ بول کون رہا ہے؟ امیر المومنین۔ اب کوئی شک نہیں ہے اس میں، جو مولا بول رہے، شک کرنے والا مسلمان نہیں۔ علی کی ذات میں شک کرنا کفر ہے، علی کل ایمان ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض کفر و نفاق ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو امام علی بول رہے، وہاں لکھا ہوا ہے ویری کلیئر کہ قال امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک چھوٹا سا سلام ہے، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، من لا الہ الا اللہ، بحق لا الہ، یہ وہ والا سلام۔ کیفا وجدتم قول لا الہ، بالکل 4-5 لائن کا۔ مولا کیا بول رہے پتہ ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، اے میرے ماننے والوں، یہ سلام پڑھو جب تم جاؤ گریو یارڈ کو، جاؤ اور یہ سلام پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ کہا جیسے ہی تم یہ سلام پڑھو گے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ فوراً، غور سے سنو، اللہ فوراً تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سن لیا؟ ویری ایزی لے کے میں نے کیا ہی کیا، یہ ذہن سے نکالو۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس دعا۔ ابھی آپ یہ دعا پڑھ کے آ رہے ہیں، مولا کی دعا، دعا کمیل۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ امام علی بول رہے۔
اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا. مولا بول رہے، میں نہیں بول رہا. دعائے کمیل آپ نے پڑھی نا مسجد میں، ابھی گھر میں پڑھی ہے نا، اس کے جملے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے، وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں، وہ گناہ معاف کر دے کہ جس کی طرف سے تیری رحمت نیچے نہیں آ رہی. مولا کے بارے میں کوئی سوچ سکتا؟ علی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا؟ علی کے بارے میں گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا بولا میں کہ مولا سے خدا نخواستہ گناہ ہو. علی پاک اور پاکیزہ، آیت تطہیر کا مصداق. میں ہمیشہ یہاں پہ ایک بات بولتا ہوں، علی اس بندے کا نام ہے کہ اگر میرے کفن کے اوپر یا علی لکھ دو تو میری کفن رحمت کا کفن بن جائے. ہماری بخشش ہو جائے، وہ رحمت کا کفن بن جائے کہ میرے مولا کا نام آ جائے کفن کے اوپر، علی اس بندے کا نام. لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات کیسا مانگ رہے؟ شب جمعہ ریکمینڈڈ ہے نا کہ میرے گناہوں کو معاف. ہم بولتے ہیں، آپ نے ایزی لے کے سنا. جو میں نے یہ روایت لندن میں پڑھی تو مجمع اٹھ گیا کہ 25 سال کے میرے گناہ معاف ہو گئے، 25 ایئرس کے. دوستو یاد رکھو، اگر بامبے میں میری دعا قبول نہیں ہو رہی نا، یہ میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی نا تو گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو رحمت آ جائے گی. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، مجمع بھرا ہوا ہے. امام علی کے پاس آ کے کہنے لگا، یا علی آج کل میں بہت پریشان ہوں. مولا نے کہا استغفار کر، جا کے معافی مانگ اللہ سے. اٹھ کے چلا گیا. ٹھیک ہے بولو. پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا شخص آیا، کہا مولا میں بیماریوں میں گھرا ہوا، ہر طرف سے بیماریاں گھیر لی، گھر پورا بیمار ہے، کوئی دعا بتائیے. مولا نے کہا استغفار کر، معافی مانگ اللہ سے. وہ بول رہا بیماریوں کے لیے آیا ہوں کہ آپ دعا کریں. مولا بول رہے معافی مانگ اللہ سے. تیسرے نے آگے کہا مولا سٹریس میں ہوں، اتنا سٹریس ہے، بزنس ڈاؤن ہو گیا، سکون ختم ہو گیا زندگی سے. مولا کہتے ہیں استغفار کر. اٹھ کے چلا گیا سن کے، ٹھیک ہے میں استغفار کروں گا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا ہر مرض کے لیے آپ استغفار بول رہے، ہر آدمی نیا نیا مسئلہ لے کے آ رہا، آپ ایک ہی جملہ بول رہے کہ استغفار. تو امام علی کہتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم استغفار کیا ہے؟ استغفار وہ رحمت ہے اللہ کی کہ اگر وہ تمہاری قبول ہو جائے تو تمہاری بیڑا پار ہو جائے ہر چیز. اور ایک بات بولو روک کے، خوش ہو گئے. استغفار کرنے سے انسان کا غرور ٹوٹتا ہے. کیا بول رہا میں، کیا بول رہا آپ کو؟ تمہارا ایگو، تمہارا غرور، تمہارا تکبر ٹوٹتا ہے. اس لیے کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو سے سوری. میں یہ نہیں بول رہا بندوں کو سوری بولو، میں بول رہا اللہ کو سوری بولو. جسٹ سے سوری ٹو اللہ. ہر روز کم از کم ہر نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یا اپنی زبان میں بولو، گجراتی میں بولو، انگلش میں بولو، کسی زبان میں بولو، اللہ تو مجھے معاف کرے. تو آج میری بات سنو، اس کے بعد جب تم یہ کرنے لگے گے عمل تو تم دیکھنا کہ رحمتیں تمہیں کیسے گھیر لیں گی، کیسے گھیر لیں گی. رحمتیں وہ ہیں. تو امام کا یہ سلام ہر جگہ موجود ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں بھیج دوں گا. اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھو. اور 1 منٹ کا، جسٹ 1 منٹ کا سلام ہے. ایٹ لیسٹ 25 سال کے گناہ روز معاف ہو رہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے 25 سال کے معاف ہو گئے، ہم فری نہ، پتہ نہیں کہ کتنے اور گناہ سر پہ آ گئے. کبھی یہ مت سوچو. تو شب جمعہ از سو امپورٹنٹ. میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جتنا انویسٹمنٹ ہے پورا میرا زمین کے اوپر ہے. میں زمین کے نیچے میں فکر نہیں کرتا. پوری دنیا الحمدللہ الحمدللہ جا کے پڑھتا ہوں.
کہیں بھی کوئی مومن مجھے یہ نہیں ملا، نہ افریقہ میں، نہ یورپ امریکہ میں، نہ آسٹریلیا میں، نہ کہیں مل کے یہ کہا کہ مولانا کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ جو نیچے کام آ جائے۔ ہم کو فکر ہی نہیں ہے، ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ جو زندگی میری یہاں گزر رہی یہی میری لائف ہے، کب بند ہوگی وی ڈونٹ نو۔ لاسٹ ایئر کتنے مومنین تھے، مومنات تھی، آج نہیں۔ انہوں نے لاسٹ ایئر یہ نہیں سوچا تھا کہ نیکسٹ ایئر میں نہیں رہوں گا یا نہیں رہوں گی، آج کہاں ہے؟ آج نیچے ہے۔ اب مولا کا ایک جملہ سنو، مولا اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ میں، ابھی میں یہ نماز آپ کو دیتا ہوں، اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے انشاءاللہ۔ تو جب مولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے باہر، شہر سے باہر، غور سے سنو، میری طرف دیکھو، راستے میں قبرستان ملا، مسلمانوں کا قبرستان۔ مولا جب چل رہے تھے، چلتے چلتے 20 قبرستان میں جا کے علی رک گئے، مولا رکے تو سبھی رک گئے۔ علی نے اسے پلٹ کے دیکھا، کس کو دیکھا؟ ان گریوز کو دیکھا، وہ قبروں کو دیکھا، پرانے نئے سبھی۔ علی نے ان کو دیکھ کے کہا کہ تم کتنے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بغیر کوئی فکر کرے دنیا میں رہتے تھے، آج کہاں ہو تم لوگ؟ تمہارا بڑا گھر کسی اور نے لے لیا، تمہاری بیوی نے دوسرے سے نکاح کر لیا، تمہارے بچوں نے گھر چھوڑ دیا، کتنے خوابوں کا گھر تھا، بزنس تھا، آج کسی اور کے قبضے میں ہے۔ اس وقت اگر تم لوگ اس جگہ کے لیے کچھ کرتے تو آج تم اتنے پریشان نہیں رہتے۔ سوائے علی کے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کے رازوں سے واقف ہے۔ ہاں، زمین کے نیچے کیا ہے وہ مولا سے پوچھو، اس لیے کہ ابو تراب ہے، تراب کا باپ ہے علی۔ مولانا نے کہا آج تمہارا کیا حشر ہو گیا، منو خاک کے نیچے ہو، ذرا زمین کے اوپر دیکھو تمہاری پراپرٹیز کا کیا ہوا، زمین کے اوپر دیکھو تمہارے گھر کا کیا ہوا، زمین کے اوپر دیکھو تمہارے رشتہ داروں کا، تمہاری اولاد کا کیا حشر ہو گیا۔ دوستو یہ عبرت کا مقام ہے، یہ ایک پیغام ہے شب 3 محرم، پہلی شب جمعہ کی مجلس کا، رضوی کالج کا۔ تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی چانس ہے۔ محرم سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے کہ جس میں تم اپنی زندگی کو ریفائن کر سکتے، زندگی کو کلین کر سکتے، اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ تو 2 رکعت نماز ایک ہے کہ جو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ برزخ میں مرنے کے بعد تم کو پراپرٹی ملے، تم کو فلیٹ ملے، مثال دے رہا فلیٹ کا، تم کو گھر ملے، تو یہ 2 رکعت نماز ہر شب جمعہ پڑھو گے تو ملے گی۔ یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ معصوم امام کے جملے۔ اتنی سمپل نماز ہے، ہر لڑکا لڑکی پڑھ سکتے، گھروں کو جا کے پڑھو۔ 2 رکعت نماز ہے، جسٹ 2 رکعت، جو تم کو وہاں پراپرٹی دلائے گی۔ اور پراپرٹی بھی کیا ہوگی؟ بامبے کے 3 بیڈ روم، 4 بیڈ روم، 5 بیڈ روم کا فلیٹ نہیں ہوگا، اللہ اپنی شان سے دے گا، وہ غیر حساب دیتا ہے۔ بنگلے ملیں گے، گھر ملے گا۔ اور اگر روز پڑھو گے، مثال کی میری طرف دیکھو، روز پڑھ رہے اور 10 سال تک پڑھ رہے، 20 سال تک پڑھ رہے، 20 سال کے بعد تمہارا انتقال ہو گیا، اللہ تم کو 100 برس زندہ رکھے۔ میں 20 ایئرس کی مثال دے رہا ہوں، 20 ایئرس تک تم روز یا ہر شب جمعہ یہ نماز پڑھی، تم پڑھ کے تمہارا انتقال ہو گیا، تو 20 ایئرس جو نماز پڑھی ہر شب جمعہ، تو اتنے گھر تمہارے لیے تیار ہو گئے۔ نیچے جاؤ گے جب بیٹا لٹائے گا نیچے تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے کہ ایک چھوٹی سی لہت میں چلا گیا،
لیکن معصوم کہتے ہیں کہ جب وہ جائے گا نیچے اور اتنی نمازیں پڑھ کے جا رہا، اتنی دعائیں مانگ کے جا رہا، تو اس کے تو وہاں بنگلے ہوں گے، میں آپ کی زبان میں بولتا ہوں کہ ٹاؤن شپ بن جائے گی، کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں. لیکن یہ ساری انہی کو ملے گی جن کے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے، عزاداری حسین جن کے حصے میں ہے. ولایت امیر المومنین نہ ہو، عزاداری حسین نہ ہو، تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب آپ کیا کرو؟ نماز کا طریقہ بھی میں نے نہیں بتایا. اب آپ کیا کرو کہ آج پڑھی آپ نے، آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ زندہ ہیں، زندگی چاہتے ہو، ہر آدمی چاہتا زندگی ملے، مرنا کوئی نہیں چاہتا. زندگی چاہتے ہو تو آج کی نماز پڑھ کے، اچھا ہر نماز کے بعد 2 ہی رکعت نماز ہے، مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح ضرور پڑھو. میں ایک بات یہاں روک کے بولتا پلیز، مجھے پہلے بولنا تھا میں نے نہیں بولا. ہمارے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں، ابھی میں نے وہ روایت دیکھی کہ مجلس حسین میں جب آ کے فرش عزا پہ بیٹھو، وضو سے آؤ، اس لیے کہ معصومین آتے ہیں، جتنی دیر بیٹھو گے وہ وقت عبادت میں گزرے گا. دوسری چیز بتائیے کہ فرش عزا پہ بیٹھ کے مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو. کون سی تسبیح؟ جو نماز کے بعد پڑھو. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. کتنی دیر ہوتی؟ 2 منٹ. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 34 33 33. یہ ضرور پڑھو. پڑھ کے شہزادی کونین کو ہدیہ کر. تم تصور نہیں کر سکتے، یہ تسبیح واجب نماز کو قبول کراتی ہے تو آپ کے اعمال نہیں کرے گی. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ بیوی کی تسبیح تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گی، بیوی کی یہ تسبیح تمہاری تقدیر کو بدل دے گی. تو بس، تو یہ نماز پڑھ کے، اب سنو اصل بات ختم ہو رہی. نماز پڑھ کے آج اگر آپ نے نماز پڑھی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ، تو نماز پڑھ کے بیوی کی تسبیح پڑھ کے یہ دعا کرنا. کیا دعا کرنا؟ کہ پروردگار اب مجھے پراپرٹی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں تو زندہ ہوں اور تو وہ لحد میں دینے کا وعدہ کر رہا، مجھے یہاں نہیں چاہیے. آپ کے بولنے سے اب گھبراؤ مت کہ یہاں کی پراپرٹی چلے جائے گی. آپ یہ بولو اس وقت، رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. پروردگار اس وقت میری ماں تیرے پاس ہے، میرا باپ تیرے پاس ہے. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ میرے والدین تیرے پاس ہے، اللہ یہ نماز کا ثواب میرے والدین کو دے دے. اگر تم نے اپنے ماں باپ کو تحفہ دیا، ماں باپ کو تم نے دنیا میں گھر نہیں دلایا، وہاں پہ تم نے اگر دلا دیا تو تمہاری ماں وہاں سے دعا دے گی، تمہارا باپ وہاں سے دعا دے گا کہ پروردگار میرے بچے نے مجھے گھر دیا ہے. والدین کے حوالے کر دو. گھبراؤ مت کہ پڑھوں نماز میں اور گھر تو کسی اور کو مل رہا. یاد رکھو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، اس لیے کہ اگر تم نے ماں باپ کے لیے یہ نیکی کی تو یہ نیکی بھی قبول ہوگی اور یہ امام کی بارگاہ میں قریب بھی ہوگے. صلوات پڑھ لے محمد. نماز کیسے پڑھنا؟ اب بس وہی اور آخری بات، نماز کیسی ہو؟ 1 گھنٹے کی نماز نہیں، آدھے گھنٹے کی نماز نہیں، وہ 3 منٹ کی نماز، جسٹ 3 منٹ. میں آپ سے 3 منٹ مانگ رہا ہوں. جسٹ اسپیئر 3 منٹس فار یور پیرنٹس، جسٹ اسپیئر 3 منٹس فار یور سیلف. آپ کے لیے نماز کا طریقہ ہے. آپ نماز کی نیت کیے کریں گے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی شب جمعہ. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی شب جمعہ. مغفرت یعنی سوری، قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 الحم. اچھا یہ نماز 3 سورے والی نماز کہلاتی ہے. اس نماز میں 3 سورے، ہر نماز میں 2 سورے ہوتے، علم سورہ خل، علم سورہ کوثر، کوئی بھی سورہ.
لیکن یہ نماز میں آپ کے ذہن میں یہ نیت جب آپ کریں تو ذہن میں یہ بات ہونا کہ میں یہ 3 سورہ پڑھوں گا دونوں رکعتوں میں. پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحم، 1 مرتبہ سورہ قل، سب کو یاد ہے، 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون. اگر یاد نہیں ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا چھوٹا سورہ ہے. پہلی رکعت میں الحم، سورہ قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں بھی الحم، سورہ قل اور سورہ قل یا ایھا الکافرون. Hardly it takes 3 to 4 minutes. Hardly it will take 3 to 4 minutes. لیکن 3-4 منٹ تم نے اگر شب جمعہ کو میں اسپیئر کیا اور مولا حسین کا واسطہ، مولا علی علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کی، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھ کے دعا کی، تو آج ہی تمہارا اپارٹمنٹ تیار ہو جائے گا. اور کیا چاہیے؟ محرم کا بہترین تحفہ ہے، اس سے بہتر تحفہ نہیں. آپ یہ نماز روز پڑھ سکتے اور ہمیشہ جب پڑھو والدین کو دو، بھائی بہنوں کو دو، مومنین کو دو، مومنات کو، جتنے مومنین کو دے سکتے دو. اگر 1000 نام لے رہے تو 1000 کو دو، اللہ خوش ہوتا. یہ مت سمجھو کہ اگر 1000 کا تم نے نام لے لیا تو تمہارا پروفٹ ختم ہو گیا. جتنا تم دوسروں کو دو گے اللہ اتنا تم کو عطا کرے. گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. سلوات پڑھ لیں محمد والے. سمجھ میں آئی بات؟ تو شب جمعہ آج کی ویری امپورٹنٹ شب جمعہ تھی. اور گھر جا کے اگر زیارت مولا حسین نہیں پڑھی تو گھر جا کے زیارت امام حسین پڑھنا، یہ نیت کر کے پڑھنا کہ یہ پہلی شب جمعہ کی زیارت. یہ ہو سکتا تمہاری یہ زیارت تم کو کربلا بلا لے، جو ہماری ڈیسٹینی ہے. کربلا ہماری تقدیر ہے، کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے. ہم کربلا سے جڑے ہوئے، پیدا ہوئے کربلا کے لیے کہ ہم کربلا کو پروپوگیٹ کریں. بس دوستو، شب 3 محرم کی مجلس ہے. ایکچولی عشر اول میں جتنا ہو سکے آوازاری کرو، گریہ کرو، ماتم کرو، پرسہ دو، اس لیے کہ یہ 10 دن ہمارے نہیں، یہ 10 دن اس غریب حسین کے کہ جنہوں نے منزلوں کو طے کر کے مدینے سے کربلا پہنچے تھے. غریب امام کے دن وہ فاطمہ کا لال جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. یہ نہیں کہ ایک مجلس رضوی کی کر لی بس کافی ہے، نہیں. 24/7 بیک آف یور مائنڈ تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ یہ عشر اول ہے، یہ عشر محرم ہے. پوری دنیا میں اس وقت عشر محرم بڑی شان سے منایا جا رہا ہے. ہر آدمی ایک مجلس سے دوسری مجلس میں. ابھی جب میں ممبر پہ آنے سے پہلے اس روم میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ہمارے ایک ڈاکٹر بادامی جو مجلس میں ہیں اس وقت، بینڈرا کے پرانے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہا کہ مولانا مجلس ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگ رونے آتے. 1400 سال سے عزاداری ہو رہی. اگر آپ نارمل ڈیز میں کسی کو بولیں کہ آپ میرے گھر آئیے ہم لوگ گریہ کریں گے، کوئی آئے گا رونے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. یہ حسین کا غم ہے کہ 1400 سال سے جہاں مجلس ہو رہی وہاں ذکر علی اکبر ہو رہا. 1400 سال پہلے علی اکبر 18 سال کے تھے، آج بھی 18 سال کے. قاسم 13 برس کے تھے، آج بھی ہم 13 برس پہ گریہ کرتے. آپ غور کر رہے کہ طاقت حسین کیا ہے؟ حسین کی طاقت کیا ہے؟ حسین کا مقام کیا ہے؟ وی آر سو لکی، وی آر سو لکی کہ ہم مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں. ہم سے بڑا خوش نصیب نہیں ہے. ہم اتنے لکی ہیں کہ حسین نے ہم کو اپنی عزا میں بلایا.
اپنی عزا میں اپنی مجلس میں حسین نے بلایا تو آپ آئے، یہ یاد رکھو۔ وہ غریب امام کہ جس نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو یاد، ہر امام نے یاد کیا لیکن اس امام نے بھی بڑا یاد کیا کہا تھا امام نے؟ ایسے وقت پہ سلام بھیجا کہ جس وقت جس کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ کہا بیٹا گھر اجڑنے کے بعد وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا۔ سن لیا آپ نے؟ سلام کرنا۔ اس کے بعد 2 خواہش کی حسین نے، 3 خواہش کی، آج 2 پڑھ رہا تھا۔ کیا کہا کہ بیٹا ان سے کہنا جب پانی پینا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، میری پیاس کو یاد کرنا۔ اس کے بعد کہا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ پھر کہا اس وقت کہ میرے شیعوں سے کہو میں نے بہت یاد کیا اس وقت جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کتنا غریب ہو گیا تھا امام کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آج شب 3 محرم ہے، آج ہر طرف آمد کربلا پڑھی جاتی ہے کہ حسین جب کربلا پہنچے تو کیا ہوا۔ 28 رجب 60 ہجری کو جو قافلہ چلا تھا وہ منزلوں کو طے کرتا ہوا 2 محرم کو، ایک روایت سے 3 محرم ہے، 2 محرم کو مولا حسین کربلا پہنچے۔ کربلا کیسے پہنچے؟ جس سواری پہ امام تھے، جس گھوڑے پہ امام تھے، وہ گھوڑا ایک زمین پہ جا کے رک گیا۔ مولا تو جانتے تھے، مولا نے 6 یا 7 گھوڑوں کو بدلا، 7 سواریوں کو بدلا۔ اس کے بعد امام نیچے جھکے، زمین سے مٹی اٹھائی، اٹھا کر سونگا، پھر پھینک دی۔ وہاں پہ جو غریب لوگ تھے، قبیلے تھے، مولا عباس سے کہا کہ بھیا یہ قبیلے والوں کو بلاؤ۔ بنی اسد کا قبیلہ، ٹرائب جو ہے وہ سب سے قریب تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ فاطمہ کا لال آیا، دوڑتے ہوئے آئے۔ کئی لوگوں نے مولا حسین کی پہلی مرتبہ زیارت کی، آئے حسین کو سلام کیا، بوسہ لیا، تو مولا حسین نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے؟ امام کو تو معلوم تھا۔ کسی نے کہا مولا یہ ماریا، اس زمین کو ماریا کہتے۔ امام نے کہا کیا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے۔ امام کوئی اور نام سننا چاہ رہا تھا، کہا کوئی اور نام ہے؟ تو ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے۔ بس آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ کہا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے۔ بس حسین نے عباس سے کہا کہ بھیا اب ہم یہیں رہیں گے۔ بنی اسد والوں سے پوچھا کہ یہ زمین کو میں خریدنا چاہتا۔ ان لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ جتنا چاہے یا رہیں، لیکن مولا اس زمین پہ مت رہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ زمین کسی کو راز نہیں آتی۔ حسین نے کہا اب ہم کو راز آئے گی، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ دوستو ڈیل ہوئی، کاغذات تیار ہوئے، حسین نے زمین کو خریدا۔ بات کو میں یہاں روک رہا۔ اس کے بعد حسین نے عباس سے کہا کہ عباس سیدانیوں کی اماریوں کو بٹھا دو اور عباس خیمے نفس کر دو، اب ہم یہیں رہیں گے۔ خیمے نفس کیے گئے۔ شہزادیوں کو پتہ چلا کہ حسین نے اس زمین کو خریدا ہے، تو بی بی زینب کو جب معلوم ہوا تو فضہ کو بھیج کے کہا کہ جا کے میرے بھیا کو بولو کہ علی اکبر کے نام پہ لے لے زمین، علی اکبر کے نام پہ لے لے۔ عزیزو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر منزل آگے بڑھی، کچھ دیر گزری، شہزادی زینب نے جناب فضہ کو بھیجا اور کہا میرے بھیا کو فوراً بلا کے لاؤ۔ عزیزو جب حسین کو پتہ چلا کہ زینب نے بلایا ہے، مولا حسین فوراً بی بی کے خیمے میں پہنچے۔
جیسے ہی خیمے میں پہنچے اور کہا بہن تم نے کیوں بلایا؟ تو کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے، جب سے آئی ہو دل بڑا گھبراتا ہے، خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی اور وہ بی بی ایسے تڑپ کے رو رہی جیسے پورا گھر اجڑ گیا، جیسے اس کے بچے ذبح ہو گئے۔ حسین نے سر کو جھکا کے کہا بہن ارے یہ کربلا ہے، بہن تم نے آواز نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو کربلا پہنچ گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ بس اس کے بعد زمین خریدی گئی۔ اب مولا کی غربت سنو، حسین نے بنی اسد والوں کو جو پیپرز بنائے تھے وہ پیپرز حسین نے ہبہ کر دیا، واپس کیا، اور یہ کہا کہ سنو اب 10 محرم کو ہم یہاں شہید ہو جائیں گے، دشمن اپنی اپنی نجس لاشوں کو دفن کر کے چلا جائے گا، ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں گی۔ آپ سن رہے میں پڑھ رہا، بے گور و کفن رہے گی، تم آ کے ہم کو دفن کرنا۔ یہ امام نے بنی اسد والوں سے وعدہ لیا۔ آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قافلہ آتا ہے۔ اس کے بعد حسین کی غربت بڑھی، حسین نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہم کو دفن نہ کرے تو تم پانی کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ عزیزو اس کے بعد حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، ایسے گئی کہ حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ آ کے ہم کو دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا اور ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اب یہ کرنے کے بعد وہ منزل آئی کہ عاشورے کے دن میرا مولا شہید ہو گیا۔ 12 محرم کو بنی اسد کے مردوں نے کہا کہ ہم کو جا کے حسین کو دفن کرنا ہے، حسین نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ یہ کہہ کر جب مرد چلنے لگے تو عورتوں نے کہا نہیں، حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا، ہم بھی چلیں گے۔ اور آخر میں بچوں نے کہا نہیں، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا ہے۔ عزیزو آج بھی 12 محرم کو کربلا میں بنی اسد والے اسی طرح آتے، سامنے سامنے مرد ہوتے، پیچھے پیچھے عورتیں ہوتی، ان کے پیچھے بچے۔ جب یہ لوگ 12 کو پہنچے تھے تو کربلا کے میدان میں صرف لاشیں پڑی ہوئی تھی، کوئی سر نہیں تھا، پتہ نہیں کس کیا لاشا ہے۔ بنی اسد والوں کا سردار پریشان تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا، اس پہ ایک عجیب سوار تھا جو طوق و زنجیر میں اسیر تھا، وہ ٹوٹی، اس نے پکار کے کہا ذرا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کا لاشا ہے۔ کہتے کہ ہم کو لے کے ایک لاشے کے پاس پہنچے، ایک جوان کا لاشا تھا، سینہ زخمی تھا، اس نے اپنے سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ پھر ایک لاشے کو عبا میں رکھا، کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے، پھر میرے بھائی اونو محمد ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹے سے لاشے کو اٹھایا، کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے، سب ایک جگہ رکھا۔ پھر ایک نشیب میں آیا، نشیب میں آ کے تڑپ کے سر پیٹ کے رونے لگا، تو ان لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بابا حسین ہے۔ عزیزو حسین کے سینے پہ علی اصغر کو رکھا، پینتھی علی اکبر کو لٹایا، خبر بن گئی۔ بنی اسد والے جانے لگے، مجلس ختم ہو گئی، جانے لگے تو کہا نہیں ابھی ٹھہرو، ایک لاشا اور ہے جس کو دفن کرنا ہے۔ ہم کو لے کے نہر پہ پہنچے، ہم نے دیکھا ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے، جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے۔ قریب گئے، لٹایا، کہا یہ میرا چچا عباس ہے۔ قریب جا کے کہا چچا آپ یہاں آرام کر رہے، آپ کی بہنیں کوفے میں ننگے۔ پروردگار میرے مولا حسین، ان کے بچوں کے، ان کے بھائیوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار ہماری مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب مل کے آمین بولو۔ خاص دعا کا وقت۔
پروردگار یہ سال سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، آمین بولیں گے، اور جب بھی ذکر کریں اس ذکر کو مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے، دنیا بھر میں آزاداری کی حفاظت فرمائے، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کرے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ کر علی ہی کی محبت میں دنیا سے فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، جو وارث عزا ہے، محافظ عزا ہے، اور میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آج ماہ سال کی پہلی شب جمعہ ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد مولا حسین کا واسطہ جتنے مرحومین ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، جن کے بھائی بہنیں گزر گئی، جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراج عالم سب کی روحوں کو پروردگار آج شب جمعہ پہلی شب جمعہ ان کی روحوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل اور شیعت کی حفاظت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بچے، ان کے بھائی، اپنے اپنے مرحومین شب جمعہ ہے، جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراج عالم جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ